السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پہ ہم آپ کے لیے مزے کی کہانیاں لے کر آتے ہیں اور آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ریڈ آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے شرارتی لڑکی۔ ردا ایک بہت زیادہ شرارتی لڑکی تھی۔ سب اس کی شرارتوں سے عاجز آ چکے تھے، گھر والے ہوں یا پڑوسی۔ اس نے سب کا جینا محال کیا ہوا تھا، ہر کسی کو تنگ کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں فریج کا دروازہ کھول کے بھاگ جاتی، کبھی واش روم کا نل کھول دیتی، کبھی بہن بھائیوں کی چیزیں چرا لیتی، کبھی کیا شرارت اسے سوچتی اور کبھی کیا۔ اس کی ماں اس کی شرارتوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکی تھی۔ اس کی ماں اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی کہ بیٹا شرارتیں نہ کیا کرو، تمہاری شرارتوں سے دوسروں کے دل دکھتے ہیں اور کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی دن کسی کی بددعا لگ گئی تو تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ لیکن ردا پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا، وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی اور کچھ ہی لمحوں بعد پھر اپنی شرارتوں میں لگ جاتی۔ ایک دفعہ اس کی مما پارک میں گئی ہوئی تھی کہ ان کی ملاقات ایک فاخرہ آنٹی نامی عورت سے ہوئی۔ وہ معذور تھی، اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور وہ بساکی کا سہارا لے کر چلا کرتی تھی۔ ردا کی مما نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ انشاءاللہ وہ کل آئے گی۔ دوسرے دن جب فاخرہ آنٹی ان کے گھر آئی تو ردا کی مما نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں عزت کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اتنے میں ردا کو وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جیسے ہی فاخرہ آنٹی کی بیساکھی دیکھی زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور فاخرہ آنٹی کا خوب مذاق اڑایا۔ اس کی مما نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا، اس سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن فوراً فاخرہ آنٹی سے معافی مانگو۔ لیکن ردا پر کسی بات کا اثر نہ ہوا اور وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ معافی کس بات کی۔ ردا کی مما فاخرہ آنٹی کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور ان سے اس کی غلطی کی معافی مانگی، لیکن فاخرہ آنٹی نے کہا کوئی بات نہیں، بچی ہے، یہ کہہ کے فاخرہ آنٹی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ردا اور اس کی مما پارک میں گئی ہوئی تھیں، وہاں پہ فاخرہ آنٹی بھی مل گئیں۔ ردا کی مما اور فاخرہ آنٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور ایک درخت کو غور سے دیکھ رہی تھیں کہ فاخرہ آنٹی نے اپنی بیساکھی سائڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی ردا نے اس کی بیساکھی دیکھی تو اس نے کیا کیا کہ فاخرہ آنٹی کی بیساکھی کو چرا لیا۔ بیساکھی نہ ہونے کی وجہ سے فاخرہ آنٹی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور درام سے فرش پر جا گریں اور انہیں بہت زیادہ چوٹیں بھی آئیں۔ ردا کی مما نے جب یہ دیکھا کہ بیساکھی ردا کے ہاتھ میں ہے تو ردا کی مما کو سخت غصہ آیا۔ ردا کی مما نے اسے خوب ڈانٹا اور جلدی سے فاخرہ آنٹی کو نیچے سے اٹھا کر انہیں فوراً اسپتال لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ردا اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ درم سے منہ کے بل نیچے آ گری اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے امی ابو اس کو فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کا آپریشن ہوگا، اس کے بعد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوگی۔ لیکن آپریشن بہت زیادہ مہنگا تھا، اس کے امی ابو اتنا زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ردا کو گھر لے آئے۔ گھر لا کر سوچنے لگے کہ ہماری بیٹی ساری زندگی معذور ہو جائے گی اگر ہم نے پیسوں کا انتظام نہ کیا تو۔ اس کے امی ابو کو ہر روز یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا اور وہ ردا کو دوبارہ سے چلنے پھرنے کے قابل کیسے بنائیں گے، مگر بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ ردا لاچار سی ہو کر ہر وقت بستر پر پڑی رہتی اور اس کی مما اس کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہتی۔ ایک دن فاخرہ آنٹی ردا سے ملنے گھر آئیں۔ ردا فاخرہ آنٹی کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ وہ فاخرہ آنٹی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے فاخرہ آنٹی سے معافی مانگی، ان سے کہا کہ اسے ان کی بددعا لگی ہے۔ وہ ہر وقت فاخرہ آنٹی کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور فاخرہ آنٹی کی معذوری پر ہنسا کرتی تھی۔ فاخرہ آنٹی نے اسے تسلی دی، اس سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بہت جلد اسے صحت یاب کرے گا۔
फाहरा आंटी ने रिदा की मम्मा से रिदा के ऑपरेशन के बारे में पूछा तो रिदा की मम्मा रोने लग गई। रिदा की मम्मा ने कहा कि पैसों का इंतज़ाम कहीं से नहीं हो रहा, अगर पैसे ना हुए तो मेरी बेटी सारी उम्र की मजदूर हो जाएगी और ये चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगी। फाहरा आंटी ने रिदा की मम्मा को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह सब बेहतर करेगा, और ये कह के खामोशी से अपने घर की तरफ चली गई। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से रिदा की मम्मा को कॉल आई कि कल रिदा का ऑपरेशन है, आप आ जाइएगा। रिदा की मम्मा और पापा बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे कि उनके पास तो पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ था, फिर ऑपरेशन कैसे। दूसरे दिन वो रिदा को अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर वो डॉक्टरों से मिले और उनसे बातचीत की। उन्हें बताया कि उनके पास तो पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, तो फिर ऑपरेशन कैसे। तो डॉक्टरों ने बताया कि फाहरा आंटी नामी एक औरत जो है वो सारे पैसे देकर चली गई है, अब रिदा का ऑपरेशन हो सकता है। रिदा की अम्मी अब्बू की आंखों में खुशी से आंसू निकल आए। वो फाहरा आंटी के बहुत ज़्यादा मशहूर थे। रिदा का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ने फजल किया, कामयाब ऑपरेशन हुआ और वो चलती फिरती अपने घर वापस आई। तो फाहरा आंटी का उसने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। उसने पाँव पड़कर फाहरा आंटी से माफ़ी मांगी कि उसने फाहरा आंटी से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। उसके माँ बाप भी फाहरा आंटी की बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा रकम उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दे दी। फाहरा आंटी ने ये कहकर कि रिदा मेरी भी बेटी है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं कैसे एक बेटी को माजूर होता हुआ देख सकती हूँ, इसलिए मैंने ये पैसे दिए हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। रिदा ने अपनी मामा से भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि वो आइंदा की किस्म की भी शरारत नहीं करेगी। उसने अपनी मामा से वादा किया कि वो आइंदा किसी को तंग नहीं करेगी, ना ही किसी का दिल दुखाएगी। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।